مرد اگر چٹیا باندھے تو عورت کی طرح لگتا نہیں ہے، کیونکہ مرد کے پورا اسٹائل بالکل ایک الگ ہوتا ہے، چلنے کا، بات چیت کرنے کا۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان مردوں کے اوپر بھی لعنت ہے جو عورتوں سے مشابہت اختیار کریں، اور ان عورتوں پر بھی لعنت ہے جو مردوں سے مشابہت اختیار کریں۔ اگر اس حدیث کا یہی مطلب سمجھ لیا جائے کہ جب کوئی کسی کے مرد عورت سے مشابہت کرے گا تو چٹیا رکھنے پر مرد جو ہے وہ عورت پوری طرح تو نہیں دکھ رہا، اس کی تو داڑھی ہے، تو لہٰذا یہ اس حدیث سے باہر ہے۔ تو جو دولہا ہاتھوں میں مہندی لگاتا ہے تو وہ بھی کہہ دے گا کہ میں تو کوٹ پینٹ پہن کے آدمی لگ رہا ہوں، مہندی لگانے سے میں عورت لگ ہی نہیں رہا۔ یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، جلد نمبر 21 صفحہ نمبر اس کے 601 کے اوپر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو ہے ایک خاتون کا ذکر ہوا کہ جو مردانہ جوتے پہنے ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ام المومنین نے پڑھ کے سنائی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی کہ جو مردانہ واضح کو اختیار کریں۔ اس جواب سے تسلی نہ ہوئی ہو، میں ریفرنس کے طور پہ دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ دکھاؤں گا، آپ اس کا ریفرنس دیکھ لیں، ویڈیو کے اندر لکھا ہوا آ جائے گا۔ اس کے اندر سوال ہوا کہ مردوں کو لمبے بال رکھنا اور اس کو باندھنا یعنی ربڑ بینڈ لگانا جائز ہے یا نہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ مردوں کے لیے اپنے بالوں کو ربڑ بینڈ سے باندھنا درست نہیں، اور یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے اور یہ ناجائز ہے، یعنی مردوں کا چوٹی رکھ کر بالوں کو باندھنا دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی ہے کہ یہ ناجائز ہے۔